بہت شکریہ میری طرف سے آپ کو اور آپ کے توسط سے سارے پاکستانیوں کو اور سارے عالم اسلام کو 1436 ہجری کی عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ ایک قطعے کے حوالے سے کسائی کا انتظار ہے جی، اتنا کثیر وقت کہاں اس کے پاس تھا، اتنا کثیر وقت کہاں اس کے پاس تھا، دیتا سری کا ہم کو وہ بھیجا نکال کے، بکرے کو ذبح کر کے کسائی چلا گیا، بکرے کا دے گیا ہے کلیجہ نکال کے۔ اب دیکھیے اسی سلسلے میں حصول ثواب کا ایک پیرایا ملاحظہ کیجئے، ماشاءاللہ۔ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، ماشاءاللہ، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے یا رب، میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ عزیزوں، میں پچھلے دنوں آرڈیننس فیکٹری میں مجھے بلایا گیا، مہمان کی حیثیت ہے، اور میں نے پہلی بات وہاں کی کہ پرانے زمانے میں نام رکھے جاتے تھے اسلحے کے ساتھ، یعنی آپ جانتے ہیں شمشیر حسین، یہ اس زمانے کا اسلحہ تھا، اور تیغ علی، یہ پرانے اسلحے تھے۔ اب نئے اسلحے آ رہے ہیں، کیوں نہ نئے نام بنائے جائیں؟ تو میں نے نام بنائے 4، ذرا آپ کو اور کہیں نہیں سنائے، آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلا ہے نسوانی نام، بلٹ النساء بیگم۔ پہلا نام ہے بلٹ النساء بیگم۔ دوسرا بھی نسوانی نام ہے، پسٹل پروین۔ اور ایک دیکھیے نام، مردانہ نام، میزائل الدولہ۔ میزائل الدولہ۔ اور جو چوتھا نام ہے وہ اپنی صوت کے اعتبار سے ان سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے راڈار خان۔ عزیزوں، میں جب اپنی شاعری پر غور کرتا ہوں تو میرے ہاں ایک جدید و قدیم کی آویزش ہے۔ کبھی وہ انارکلی اور بھینس کا روپ دھار لیتی ہے، کبھی وہ ساس اور بہو کی لڑائی بن جاتی ہے، کبھی وہ لسی اور چائے بن جاتی ہے جی۔ تو یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرا ووٹ کدھر ہے جی۔ ذرا قطع سنیے، ذرا سا سونگ لینے سے بھی انور طبیعت سخت مت لانے لگی ہے، ذرا سا سونگ لینے سے بھی انور طبیعت سخت مت لانے لگی ہے، مہذب اس قدر میں ہوں کہ دیسی گھی سے بو آنے لگی ہے، مہذب اس قدر۔ ہاں جی، ہماری ایک خاتون جن کا نام مشہور ہے آج کل بہت، عائشہ ممتاز ہے جی، جنہوں نے یہ مہم چلا رکھی ہے کہ جو گندگی ہے، کیونکہ گندگی، اسلام تو صفائی کا ہمیں بتاتا ہے، وہ نصف ایمان ہے صفائی کو کہتا ہے، تو اس کی یہ مہم بڑی پاکیزہ مہم ہے۔ تو ذرا یہ قطع میں اس کے نام کر رہا ہوں، یہاں کلچے لگائے جا رہے ہیں جی، وہاں تو نہیں لگائے جا رہے۔ چوتھا مصرع آپ کو آتا ہوگا، یہاں کلچے لگائے جا رہے ہیں، نمک کیوں لائیے جا کر کہیں سے،
اٹھا کر ہاتھ میں میدے کا پیڑا پسینہ پوچھئے اپنی جبین سے، اٹھا کر ہاتھ میں میدے کا پیڑا پسینہ پہنچیے، پسینہ پہنچیے اپنی جبین سے۔ آدمی عزیزوں کسی چیز پر بھی غور کر سکتا ہے۔ تو میں ایک دن میرا موضوع فکر ملاحظہ کیجئے، بند گوبھی پہ غور کر رہا اور وہ ہے کہ بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے۔ عزیزوں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مجبور ہوں ایسا سوچنے پہ، غور کرنے پہ۔ بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری ہی پردہ داری ہے۔ بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ، پردہ داری ہی پردہ داری ہے۔ بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں نے جوتی کہاں اتاریا، بس یہی سوچتا ہوں مسجد میں نے جوتی کہاں اتاری ہے۔ تاریخ گواہ ہے، کبھی کسی قوم نے کسی دوسری قوم کی زبان کے ذریعے ترقی نہیں کی۔ یہ واضح ہے اگر آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں۔ ہمیں اس لیے انگریزی کی طرف، اردو کی طرف نہیں لایا جاتا کہ ابھی اس میں کام نہیں ہو سکتا، منڈے نو سائیکل لے کے نہیں دیڑی متے ڈگ پوے، بالکل غلط فلسفہ ہے۔ اور اردو اسی طرح نافذ ہو سکتی ہے جس طرح انگریزی ہوئی تھی، ہے جی۔ اردو سے ہو کیوں بیزار، انگلش سے کیوں اتنا پیار، چھوڑو بھی یہ رٹا یار، ٹوینکل ٹوینکل لٹل اسٹار۔ سنو ایک پنجابی دی چھوٹی جی نظم، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے۔ نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ پوچھل ہوندی، نو جے گٹیا اتے ہوندے، گوڑے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڑا ہوندا، بندہ کڈا کچھ جاؤں۔ یاد ہو گئی ہے، نک جے متھے اتے ہوندا، کان جے دھون دے پیچھے ہوندے، اکھاں ہوندیاں موڈے اتے، وکھی وچ پوچھل ہوندی، نو جے گٹیاں اتے ہوندے، گوڑے دی تھاں پسلی ہوندی، پسلی دی تھاں گوڑا ہوندا، بندہ کڈا ایڈا گھگ منکا ہوندا، بجو ہی جے مہندا انہوں ڈاڈا کا بکا ہوندا۔ صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا، مٹی دے اس باوے تائیں کیڈا صورت مند بنایا۔ یہ سامنے ہیں فوٹوگرافر صاحب، ان سے پہلے بھی ملاقات ہو گئی۔ ان کی ایک عادت ہے، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یوں سے بات، ایسی نہیں یہ بات جسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے، میت سے شکریہ شکریہ، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ اور باذوق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر دیکھو جی، جب کوئی شوق سے سنے تو سنانے کو بھی جی چاہتا ہے، اور میں آپ کو بھرپور طریقے سے سناؤں گا۔ میں نے کہا نا یہ انگریزی مغروں نہیں لیندی، تو عرض ہے پنجابی دی، مغروں لوے نہ کالا پانی،
مغروں لوے نہ کالا پانی، مغلوں لین نہ گورے چٹے، اس گلوبل دور دے ہتھوں کوئی روے کوئی پٹے، ایتھے کنے بھکھے مر گئے، ایتھے کنے کھا کھا پھٹے، ایتھے کنے بھکھے مر گئے، ایتھے کنے کھا کھا پھٹے، اس دی عمر نہ پوچھو جس دی وگ دے وال بھی ہو گئے چٹے۔ ہن کی باقی رہ گیا انبر، رہ گئے نے ہن گوڈے گٹے۔ شاباش 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 شاباش، رہ گئے نے ہن گوڈے گٹے۔ ایک غزل سن لیجیے اردو کی۔ ہاں دیکھو، میری مادری زبان پنجابی ہے، لیکن میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اسلام کے بعد ہمیں جو کوئی چیز جوڑنے والی ہے وہ اردو ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز، شکر ہے انبر میری سوچیں علاقائی نہیں۔ ایک اردو کی غزل کہ مرد ہونی چاہیے، ہے نا عجیب گل، لیکن برداشت کرو۔ اور ادھر آتا ہوں، مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے، مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے، اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے۔ اور عزیزو، نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے۔ دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے۔ دوستو صرف ہاں ضرور مقرر، میں ایک مشاعرے میں پڑھ رہا تھا تو ایک صاحب مقرر کہنا چاہتے تھے، ان کے ذہن میں دو لفظ آ گئے، آپ کو پتہ ہے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک پیرایا ہے، دوسرا طریقہ ہے جی مقرر، او دے ذہن دووے لفظ آ گئے، اور ایک بن گیا، اور گلو لگ گیا، ہاں جی، کہندہ جی دوبرر فرمائیے۔ میرے ایک بزرگ تھے، ان کے روئے میں مزاح تھا، ان کو کیا ہوا، ان کی بہو نے ناشتے کے وقت انہیں کہا، چاچا جی میں تو انہوں انڈا بنا دیا، نا پتر تو میں نو بندہ ہی رہن۔ جب اخبار آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی اپنی ثوابدید ہے قاری کی کہ وہ پہلی خبر کب کون سی پڑھتا ہے۔ آپ اگر چھٹا صفحہ پہلے پڑھیں تو کسی کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ میں نے ایک دن کا اخبار اور اس کی 4 خبریں جس ترتیب سے پڑھی ہیں وہ آپ کی نظر ہیں۔ پہلی خبر ہے، وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے۔ This is the first news۔ وزیر خارجہ ترکی کے دورے پر ہیں کل سے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے، گھروں میں گیس کی بندش مسلسل ہو گئی ہے۔ تیسرا، کوئی خطرہ نہیں ہے آمریت کا وطن میں، نصیب و لال کی البم مکمل ہو گئی۔ تو جناب اپنے وہ سیاستدان صاحب جو ہیں ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے، جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے۔ سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لا
سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائیں گے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے. اب یہ میں پڑھتا ہوں تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں. بھئی اس میں ہنسنے کی کوئی بات نہیں. کیا مولوی صاحب اپنی بیگم صاحبہ سے گفتگو نہیں کر سکتے؟ کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ آپ دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت. تیری تربت پر لکھے تحریر کس مفہوم. لو مشورہ کی ہو رہا ہے کہ جب تو مرے گی تیری قبر بنائیں گے. بیوی پوچھ رہا ہے اس پہ جو لوح مزار ہے, اس پہ جو سنگ تربت ہے. اپنی زوجہ سے کہا ایک مولوی نے نیک بخت تیری تربت پر لکھیں تحریر کس مفہوم کی. اہلیہ بولی عبارت سب سے موضوع ہے یہی, دفن ہے بیوہ یہاں پر مولوی مرحوم کی. عزیزو میں بنیادی طور پہ ایک ٹیچر ہوں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ان کی عجیب عادت تھی, وہ کسی لڑکے کے پیچھے آ کے بعض اوقات اچانک کھڑے ہو جاتے تھے, کہتے تھے اوے کی پیا کرنا ہے. تو وہ کہتا ہے سرکار میں کچھ نہیں کر رہا. اوے کچھ کریا کر. ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس دور میں ہوتی لیلا مجنو تو لیلا کی ماں مجنو کو اگر کوستی تو کس طرح کوستی. تو وہ اس طرح کوستی کہ میری لیلا کو برگلاتا ہے, اور میری لیلا کو برگلاتا ہے سوکھ جائے تو بید کے مانند. مجنو کو بید سے تشبیہ دی جاتی, سوکھ جائے تو بید کے مانند. کبھی تیرے نصیب ہو نہ ہرے تو گرفتار ہو شبے میں کہیں. تو گرفتار ہو شبے میں کہیں, کوئی تیرا نہ اعتبار کرے. تو ڈکیتی میں دھر لیا جائے, تو ڈکیتی میں دھر لیا جائے, دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے, دوسروں کے کیے بھی تو ہی بھرے. کسی تھانے میں ہو تیری چھترول, تجھ پہ جھپٹے سپاہیوں کے پرے. تو کچہری میں پیشیاں بھگتے, کوئی منصف تجھے بری نہ کرے, اور نکلے گھر سے تیرے کلاشڑ کو. تو پولیس کے مقابلے میں مرے, نکلے گھر سے تیرے. فراز کی زمین میں, غالب کی زمین میں سن چکے ہیں. پنکھے کی رکی نبض چلانے کے لیے آ. شاباش. پنکھے کی رکی نبض چلانے, اگلا مصرع, پنکھے کی رکی نبض چلانے کے لیے آ, کمرے کا بجھا بلب جلانے کے لیے آ. تمہید جدائی ہے اگرچہ تیرا ملنا, آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. پنجابی میں ایک قطعہ سنیے واپڈا کے لیے. واپڈا اے دے لئی دعاواں منگو, اینو رب سلامت رکھے. اے دے لئی دعاواں منگو, اینو رب سلامت رکھے. بلباں دے وچ جگنو بھر لو, ڈانگا نال چلاؤ پکھے. بلباں دے وچ جگنو بھر لو, ڈانگا نال چلاؤ پکھے. یہ بڑی عید پہ کوفتے بنتے بھی بہت ہیں کہ بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. بوٹی لئی تے ٹوکے دے نال کیما کیما کیتی. محنت کر کے اس کیمے دی پھر بنائی بوٹی.
ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕੀਮਾ ਉਸਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ, ਸ਼ਾਬਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। پھر بنایا کیما اس کا رکھ کے دنداں تھلے، شابا بلے بلے میں سالن کھاواں نالے اسانتی ماتی ماں بوٹی کیما کیما بوٹی میں سالن کھاواں نالے اسانتی ماتی ماں بوٹی کیما کیما بوٹی مڑ بوٹی دا کیما تے کوفتے برگا لگا مینوں سارا سفر اساڈا پانی دے وچ پینڈا کیتا کھا کھا لمے گوتے جیڑی تھاں تو ٹرے سانور اوتھے ہی آن کھلو تو ایک بندہ کھلوتا ہے الیکشن ہی سے لوگوں کو قائل کر رہا ہے، کنوینسنگ کر رہا ہے، مجھے ذرا یہ دیکھیے وہ وعدہ کیا کر رہا ہے، مجھے گھر منتخب کر لو گے بھائی، مجھے گھر منتخب کر لو گے بھائی، پنپنے کی نہیں کوئی برائی، مجھے کہنا کہ ناقص ہے صفائی، گٹر سے بھی اگر خوشبو نہ آئی، مجھے کہنا کہ ناقص ہے۔ ایک آپ کے لیے لطف نظارہ ہے، اے دوست اسی کے دم سے، حقیقت اس کا عنوان ہے امر واقعہ، لطف نظارہ ہے اے دوست اسی کے دم سے، یہ نہ ہو پاس تو پھر رونق دنیا کیا ہے، تیری آنکھیں بھی کہاں مجھ کو دکھائی دیتی، اور میری اینک کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ میری ایک نظم ہے، یہ جہلم کا پل، صرف اس میں یہ بتانا ہے کہ یہ جو بسوں کے اندر چیزیں بیچتے ہیں کیا بیچتے ہیں اور کس طرح بیچتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے میں نے اس نظم کے لیے 3 سال بسوں کا سفر کیا، 3 سال بسوں۔ وہ بس کھڑی ہے تو بندہ آ گیا ہے، میرے والوں سارے بھن بھائیاں نوں سلام ہوئے، میرے والوں سارے بھن بھائیاں نوں سلام ہوئے، جاتکاں بزرگاں دی مائیاں نوں سلام ہوئے، لاری والا اجے کچھ دیر کھلوے گا تے سپاں والا باوا تساں سنیا تو ہوئے گا، بچہ بچہ آج جس باوے نوں سیاںدا ہے، سرما میں بیچنا جگ سارا جاندا ہے، کدرے نہ آج جس سرمے دا جوڑے 7 بوٹیاں دا عرق تے نچوڑے، انہیں کئیاں چشمیاں دا پانی پیتا ہویا ہے، سونف تے گلاب وچ کھرل کیتا ہویا ہے، پاویں کڈی سجی ہوئی آئی ہوئی ہے، اکھ ہوئے لانیاں تے چوباں دی ستائی ہوئی، اکھ ہوئے دھند ہوئے جالا ہوئے، پاویں ہن ککرے اکھاں وچوں پانی وگے نالے اکھ رڑک کے، چاندہ بھی چاننا جے اکھیاں نہیں سہندیاں، اٹھدیاں بہندیاں تراٹاں ہون پیندیاں، پیڑ مک جاندی ہے تے سوج لے جاندی، اکو ہی سلائی نال ٹھنڈ پہ جاندی ہے۔ تبیاں دی نہ 10 دی نہ 5 والی بات ہے، لاری دے مسافران خاص ہی دے آتے، کھٹ کے چلانے نہیں میں کارخانے مومنوں، چارانے چارانے چارانے، پائے جڑا سرما و ناز کر سکتا ہے، ناز میں نے اس لفظ کا بہت غور سے مطالعہ کیا ہے، ناز حسن کی وہ تجلی ہے جس میں گریز پایا جاتا ہے، واہ واہ، پائے جڑا سرما و ناز کر سکتا ہے، لوڑ ہوئے جس نوں آواز کر سکتا ہے، ایویں میں قرآن دیاں قسماں نہیں چکدا، اور دلوں نہ مکائیے تے وہم نہیں جے مکدا، اور کی یہ چپ تہاڈی بھول نہیں جے سجنوں، چاراں نے شیشی دا بھی مول نہیں جے، چیز جئی بیچنا ہاں پلا ہوئے سب دا،
ਅੱਖ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਔਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਓਗੇ ਤੇ ਨਿਰਖ ਮਾਲ ਵੱਖਰਾ, ਡਾਕ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾਲਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਆਇਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਘੋਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਨਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਛਾਣੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਾਰੂ ਹੈ ਜੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ, ਤੇ ਚੱਕੀ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਪੀਣ ਦਾ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੜੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟਣਾ, ਚੀਚੀ ਦੀ ਅੜੇਸ ਨਾਲ ਹਣੋਂ ਖਿੱਚ ਸੱਟਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤੋਲਣਾ, ਕਲਮ ਮੇਰੀ ਮਾਰ ਵਗੇ ਝੂਠ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੰਦ ਐਵੇਂ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਪੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਰੱਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ ਸੱਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਪੀਣੇ ਦੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਜਲਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਵਾਂਗੂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੀੜ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੀਮ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦਵਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਹੀਲਾ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਫਾ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੀਕ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਵਧੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯਾਰੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਇਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਗੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਤਿੰਨਾਂ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ, ਟਾਹਲੀ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਹਲੀ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਾਹਲੀ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸੀ ਸਾਸੂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਬਾਵਰਚੀ ਨੂੰ, ਰਹਿਮੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਈਏ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਖਿਆਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮੇ ਚੱਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਸਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਮਝੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਸੀ ਪਕਾਈ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ। ਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਭਿੰਡੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੀ ਤੇ ਕਚੂਰ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੋਣ ਛੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ। ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉੱਠਾਂ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ ਭਿੰਡੀਆਂ। ਆਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਹਵਾੜ ਲਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌਲੀ ਦੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਚਾੜ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਝੜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈ। ਇਹ ਰਹਿਮਾ ਜੇ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਰੂਹ। ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਝੜੀ ਨਾ ਮਨਾ ਲਈਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈਏ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਜਮੀਏ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰੌਲ ਵਕ ਪਈ। ਸੱਚ ਪੁੱਛ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ, ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਬਲਿਆ, ਗੰਢਿਆਂ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੁੰਨਿਆ, ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ
جی لاسٹ ایئر یسٹر ایئر پر بھی پکائے سی تمہیں بھی تو یاد ہے نا اور بھی بائے دی منو ہر گل پاؤندی ہے ارے میں کریلے وچ کوڑ ذرا ہوندی ہے دفع کرو زہر تے چریتا مینوں لگدا او نعمت تریک دا بھرا مینوں لگدا پلے پلے دندا تھلے جی پئی سکدی کھا مر لئیے تے ترے نہیں مکدی تمہیں دیاں گولیاں کریلیاں تو پھکیاں اے دے نالو چار لوگ کنین دیاں ٹکیاں اخیر سے چاہو سب کہنے رہ میں پھر انج کر تویں کوئی رات ہے پوچھے تو بتاؤں دا بھی بتاؤں بھی کہنے نے بینگن بھی کہنے نے پٹھے بھی کہنے نے پوچھے تے بتاؤں دا بھی اپنا سواد ہے رب تہاڈا بھلا کرے کہ ڈی سونی گل ہے ایو جے ذائقے والا اور کیڑا پھل ہے لو جی اپ گریڈ ہو گیا کالے کالے لشکتے تے گول مول چال لو چودھری جی لاؤن تے بتاؤں چول چال لو اندر ہے میں پکانے تے جی بڑا کردا ہے اے پٹھیاں دی گرمی تو دل ڈردا ہوندا سچ جی چودھری جی ٹھڈ کانوں بالنا کھان والی چیز دیکھو بینگنا دا سالن پٹھیاں دے ڈک وچ سٹنے ضرور نے کانوں پہ پکائیے ساڈے ٹھڈ کوئی تندور نے دفع کرو پٹھیاں نوں پٹھے کانوں ساڑیے ابشیاں نوں چودھری جی گھر کانوں واڑیے تے کالیاں دے نال کانوں ماریے اڈاریاں ساڈیاں تے ہیں امریکہ نال یاریاں تے ود ود بولنا ہے ہمیں بڑ بولیا اوئے سبزیاں تو جا تو سیاستاں نوں کھولے دوجے بھی سن کچھ دوجے نوں بھی کہن دے حکومتاں دی گل تو حکومتاں تے رہن دے چنگا پھر بوجھ پلا میرا کی خیال ہے بوجھ لئی چودھری جی چھولیاں دی دال ہے میں پچھلے دنوں امریکہ گیا تو میں اسٹیج پہ اسی طرح بیٹھا تو ایک آدمی بھاگتا ہوا میرے کان نیچ آ کے کہندا ہے انور صاحب میں کہ کی ہو گیا میں بنین بھائی اندازہ کرو یہ فرمائش ہو رہی ہے طریقہ ہے اپنا فرمائش کرنے کا طریقہ ہے کہیں کوئی لڑکا آ جاتا ہے وہ بانس پر پھٹی پرانی بنین لے کے آ جاتا ہے یہ فرمائش ہو رہی ہے جی تو اس پر بڑے تبصرے ہو چکے ہیں کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے میں جب باہر جاتا ہوں تو پھر سوچتا ہوں یہ سامعین کو کیا سناؤں ان کو تو میری نظمیں یاد ہیں ساری اور یہ خاص سوائے کرم کے اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے تو جناب بنین پر جو بہترین تبصرہ جو مجھے من بھایا ہے وہ یہ ہے کہ انور مسعود کی بنین اصل میں مغربی تہذیب ہے جسے ہم پہننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں پوری نہیں آ رہی ہے ہاں جی تے ہم نے یہ نظم مل کے پڑھنی ہے یہ ہے لب پہ آتی ہے نہیں بنین لین شاباش بنین لین جاندے ہو بنین لے کے پاندے ہو تے پہ جائے تے لے جاتے دوجی باری میں نے کیوں بلایا ہے بنین لین جاندے ہو بنین لے کے آندے ہو پاندے ہو تو پہنی نہیں پہ جاتے لیندی نہیں لے جاتے دوجی باری پان جو بھی رہنی نہیں بنین میں دے آگا پاؤ گے تو پہ جائے لاؤ گے تو لے جائے لے جائے تو دوجی باری پان جو بھی رہ جائے بنین میری بدیا بنین میری ٹاپ دی بڑیاں پوری آوے نکے آندے ناپ دی چیز ہوئے اصلی تے منہ پہ ہی بول دی تو پنالوں گوری لگے رسی اتے ڈول دی جنہیں وڑے چاہو تسی اس نو ہڈالو ہے جی پھر پاؤں رسی اتے ڈول دی یہ دا ترجمہ ہے it shines like a bride on the washing line
ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ जंग है। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।